بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناقص کا قاعدہ نمبر 2، دعیہ والا قانون. کیا نام ہے قاعدے کا؟ دعیہ والا قانون. ہر وہ واو جو لام کلمہ کے مقابلہ میں واقع ہو اور اس واو کا ما قبل مکسور ہو تو اس واو کو یا سے تبدیل کر دیتے ہیں وجوباً. جیسے دعیہ، جیسے دعیہ جو اصل میں دعیہ تھا. اس مثال میں واو لام کلمہ کے مقابلہ میں واقع ہے، اس واو کا ما قبل مکسور ہے تو اس واو کو یا سے تبدیل کر دیا تو یہ دعیہ سے دعیہ بن گیا. ناقص کا قاعدہ نمبر 3. کیا نام ہے اس کا؟ دعا والا قانون. کیا نام ہے قاعدے کا؟ دعا والا قانون. دعا والا قانون. ہر وہ یا مفتوحہ، ہر وہ یا مفتوحہ جو فعل کے آخر میں واقع ہو. دعا یا، اب دیکھو، ہر وہ یا مفتوحہ جو فعل کے آخر میں واقع ہو. یا مفتوحہ ہے، فعل کے آخر میں واقع ہے اور اس یا کا فتحہ غیر اعرابی ہو. غیر اعرابی کسے کہتے ہیں؟ جو عامل کی وجہ سے نہ آئے. اور اعرابی کسے کہتے ہیں؟ جو عامل کی وجہ سے آئے. لائن یارمیہ، لائن یارمیہ. اب یارمیہ کے یہاں پر آ گیا فتح کہ نہیں آ گیا؟ آ گیا نا فتح. یہ فتح اعرابی ہے، لن ناسبہ کی وجہ سے آیا ہے. سمجھائی؟ ہر وہ یا مفتوحہ جو فعل کے آخر میں واقع ہو اور اس یا کا فتحہ غیر اعرابی ہو، اس یا کا ما قبل مکسور ہو، اس یا کا ما قبل مکسور ہو تو اس یا کے ما قبل کسرہ کو فتحہ سے تبدیل کرنا جائز ہے اور یا کو الف سے تبدیل کرنا واجب ہے. یا کو الف سے تبدیل کرنا واجب ہے. جیسے دعا، جیسے دعا جو اصل میں دعیہ تھا. تو ناقص کے قاعدہ نمبر 2 جو ہم نے ابھی پڑھا دعیہ والا قانون، اس کے مطابق واو کو یا سے تبدیل کر دیا تو یہ دعیہ سے دعیہ بن گیا. پھر یہ یا مفتوحہ فعل کے آخر میں واقع ہوئی، اس یا کا فتحہ غیر اعرابی ہے اور اس یا کا ما قبل مکسور ہے. پھر یا کے ما قبل کسرہ کو فتحہ سے تبدیل کر دیا تو یہ دعیہ سے دعیہ بن گیا. پھر اجوف کے قاعدہ نمبر 1 قالا باع والے قانون کے مطابق یا کو الف سے تبدیل کر دیا تو یہ دعا سے دعا بن گیا. تو اس کے اندر کتنے قانون جاری ہوئے؟ 3 جاری ہوئے ہیں. ایک جوازی ہے، 2 وجوبی ہیں. ایک جوازی ہے، 2 وجوبی ہیں. ہاں، یہ جو ہم نے دعیہ سے دعیہ بنایا نا، یا مفتوحہ کے ما قبل جو فتح کسرہ موجود ہے، اس کسرہ کو ہم نے جو فتح سے تبدیل کیا یہ ہے جوازی. اور یہ جو ہم نے واو کو یا سے تبدیل کیا یہ بھی وجوبی قاعدہ ہے. پھر اس یا کو ما قبل کسرہ کو فتح سے تبدیل کرنے کے بعد اس یا کو جو ہم نے الف سے تبدیل کیا یہ بھی وجوبی قانون ہے. تو دعا کون سا سیغہ ہوا؟ سیغہ واحد مذکر غائب ماضی مطلق مثبت مجہول ثلاثی مجرد ناقص واوی اسباب ناصارہ ینصرو. ناقص واوی کسے کہتے ہیں؟ ہاں، جس کے لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت. دعا سے اقسام میں سے کیا ہے؟ فعل کی تعریف کیا ہے؟ اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے. تعداد حروف کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. کون کون سی؟ ثلاثی رباعی. بتا. دعا فعل جو ہے یہ ثلاثی یا رباعی ہے؟ ثلاثی کسے کہتے ہیں؟ 3 حرفی کلمہ کو. ثلاثی میں حروف اصلیہ کتنے ہوتے ہیں؟ 3 ہوتے ہیں. کون کون سے؟ فا عین اور ایک لام. ثلاثی کی پھر کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی؟ یہ ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی مزید فی. ثلاثی مجرد کی تعریف کرو. وہ کلمہ جس میں 3 حروف وصل کے علاوہ کوئی حرف زیادہ نہ ہو. ٹھیک ہے.
یہ کلمہ ثلاثی ہے، رباعی ہے، خماسی ہے؟ ثلاثی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جب آپ نے وزن نکالنا ہے، جیسے دعا کا وزن کیا نکلے گا؟ فعیلا۔ آپ اصل کا اعتبار کر کے وزن نکال دیں، فعیلا۔ بتاؤ اس کے اندر ایک لام ہے، دو ہے، تین ہے؟ ایک ہے نا۔ جب ہم کسی کلمہ کا وزن نکالیں گے، اگر اس میں ایک لام آ گیا، پکی بات ہے وہ کلمہ ثلاثی ہے۔ کیا ہے وہ؟ ثلاثی ہے۔ اگر اس میں دو لام آ گئے تو وہ رباعی ہے۔ جا فارون وزن نکالو، فالا لن، فالا لن، دو لام آ گئے کہ نہیں؟ یہ رباعی ہے۔ اور اگر تین لام آ جائیں تو کلمہ کیا ہوگا؟ خماسی ہوگا۔ جا ماری شن، کیا وزن نکلے گا؟ فعلالی لن، تو تین لام آ گئے۔ تو یہ ہے طریقہ کار۔ جس کلمہ کا آپ نے وزن نکالا، اگر وزن نکالتے ہوئے ایک لام آیا ہے تو کلمہ ثلاثی، اگر وزن نکالتے ہوئے دو لام آیا تو کلمہ، اگر وزن نکالتے ہوئے تین لام آیا تو کلمہ خماسی ہوگا۔ تو یہ ناقص کا قاعدہ نمبر 3 بھی آپ کا مکمل ہو گیا۔